بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عاشق قرآن کی زیارت کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ ممتاز قاری تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہیں سید القراء کہتے تھے۔ ان کے دل میں اتنا گداز تھا، اتنی نرمی تھی کہ کلام اللہ کی مؤثر آیات پڑھ کر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک رات وہ نماز پڑھتے ہوئے رونے لگے۔ جب بہت دیر تک روتے رہے تو ان کے گھر والوں نے پریشان ہو کر رونے کی وجہ پوچھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر والوں نے حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کو بلوایا۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ تلاوت کے دوران ایک آیت سامنے آ گئی جس نے مجھے رلا دیا۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ جب انہوں نے آیت بتائی تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ وہ آیت یہ تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے ایسی چیز ظاہر ہو گئی جس کا وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ کا راتوں کو جاگنا، اللہ کی یاد میں رونا، ذکر و تلاوت میں انہماک کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایسے انوارات برستے تھے کہ ان کی زیارت سے اللہ یاد آتا تھا اور نفس کی اصلاح ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب میں اپنے قلب میں قساوت اور سختی محسوس کرتا تھا تو جا کر ابن منکدر کو دیکھتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ چند دنوں تک نفس میری نظر میں مبغوض ہو جاتا تھا اور میرے دل پر ان کے انوارات کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جو لوگ واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جاتا ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دل میں ایمانی جذبات بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کی زیارت سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور اگر خود قرآن پڑھانے والوں کی مجلسیں اور محفلیں بھی غیبت و بہتان اور دنیا داری کے تذکروں سے آباد ہوں تو ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی یہی کچھ لے کر وہاں سے اٹھیں گے۔ ایسے حضرات پر لازم ہے کہ وہ اپنے حال کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن جیسی بے مثال دولت اور نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کریں اور اپنی جلوت و خلوت کو بھی قرآن کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی اور اللہ کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہم احفظنا منہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔